سب پہ نظر اندر کی خبر کر رہے ہیں جو ہے E7 میں نہ دیں، خانے وال دیں، لودھرا دیں، ملتان دیں، بھاولپور دیں، بھاول نگر دیں، رحیم افغانیز انہوں نے کہا کہ 1 ملین، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، ابھی میں نے نہیں دیکھا کہ 60 70 لاکھ تنخواہ ہوگی، ایسی نہیں ہے، لیکن تنخواہیں میرا مسئلہ نہیں ہے، میں تنخواہوں سے الرجک نہیں ہوں، میں کام سے الرجک ہوں، میں ان سے کام لینا چاہتا ہوں۔ 16,000 بندے کام کر رہے ہیں، اس میں 3,000 جو ہیں وہ کانٹیکٹ پہ بھی ہیں، اور کانٹیکٹ پہ ظاہر ہے اس لیے ہوں گے کہ ان کی تنخواہیں زیادہ ہیں۔ مجھے کام سے غرض ہے، پیسے ہوتے رہتے ہیں، ہم انہی چکروں میں پڑے رہتے ہیں کہ فلانے کی تنخواہ بڑی زیادہ ہے اور کام خاک نہیں ہوا۔ اہم کام یہ ہے کہ ہم سہولت جو ہے E7 میں نہ دیں، خانے وال دیں، لودھرا دیں، ملتان دیں، بھاولپور دیں، بھاول نگر دیں، رحیم یار خان دیں، جہاں لوگ بیچارے دھکے کھا رہے ہیں، اور غریب کا ہی شناختی کارڈ یہاں تھانے میں چیک ہوتا ہے، کسی اور کا تو کوئی چیک ہی نہیں کرتا یہاں پہ۔ سو آپ یقین رکھیں انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کو، اور خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں کو میں شورٹی دیتا ہوں کہ تمام مسئلے ٹھیک ہوں گے۔ وہ میں نے آج ڈسکس کیا ہے، افغانیز کا سینسٹیو ایشو ہے۔ 8 لاکھ مہاجرین یہاں رجسٹر ہیں، 7 لاکھ کچھ جو انٹرنیشنل ایجنسیز کے کہنے پہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں، کوئی ان رجسٹرڈ بھی لوگ ہیں۔ میں چمن گیا تھا کل 6-7 دن پہلے، ریلوے منسٹر میں لاکھوں لوگ آ رہے تھے اور لاکھوں ہی جا رہے تھے، کسی کے پاس نہ پاسپورٹ تھا اور نہ کوئی چیز تھی۔ لاسٹ کوسچن نادرا کا، آپ کا ہو گیا، وہ کرنا تھا۔ اچھا جی سر، میں کسی کو نہیں نکالوں گا جب تک میں وزیر ہوں، میں کسی کنٹریکٹ ملازم کو نہیں نکالوں گا۔ جی بیٹے، جی اعزاز تم، جی آپ پہلے کر رہے ہیں۔ یہاں بھی ایک مقرر ہوا ہے ذرا ڈھیلا ترجمان، وہ میں نے آج اس کو ذرا لحاظ کیا اس کا، ہاں وہ کیا نام ہے اس کا، علی ذرا بتائیں، یہ آپ آئے ادھر۔ مجھے خود بھی اس سے شکایت ہے، میں نے آج دیکھا ڈھیلا ہی سا تھا، اس نے سمجھا یہ عام ہی وزیر ہے، وہ جمعہ بازار لگا ہوا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ہے جی فائق علی۔ آپ کا موبائل نمبر کیا ہے؟ 0300 لکھیں۔ اوکے جی اویس۔ سر دو چھوٹے چھوٹے لیکن اہم سوال ہیں۔ ایک تو نادرا کے حوالے سے ہے کہ 2.5 سال تقریباً ہو گئے ہیں کہ بورڈ جو ہے وہ تشکیل نہیں پایا، پروکیورمنٹ کے حوالے سے کیا لیگل کور ہے، بورڈ کب تک تشکیل پائے گا؟ اور دوسرا ایک معصومانہ سوال کہ نواز شریف کے وطن واپسی کے ابھی سیاست اس پہ اعزاز کے بعد سیاست بات کریں گے۔ اچھا بھائی، اس کے بعد اعزاز کے بعد لاسٹ کوسچن۔ اپوزیشن شیخ صاحب نادرا پہ الزام لگاتی رہی ہے کہ جو الیکشنز ہیں RTS سسٹم جو ہے وہ کولیپس ہو گیا، تو آپ نے ایز اے عوامی منسٹر کوئی ان سے پوچھا، کیونکہ آپ PDM کو الٹیمیٹلی ڈیل بھی کرنے؟ دیکھیں میں تو PDM کو سینٹ کے الیکشن میں اعزاز بچوں کی جگہ الیکشن میں حصہ لیتے دیکھ رہا ہوں، میں PDM کو سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اگر انہوں نے حصہ نہیں لینا تو پھر ان کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ 12 فروری کو الیکشن ہوں گے یا 12 مارچ کو ہوں گے۔ میں تمام لیگل ایکسپرٹ کو چیلنج کرتا ہوں کہ 12 فروری سے انتخابات ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں میں کہتا کہ ہاتھ اٹھا کے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، لیکن میں سب سے سینئر سیاسی کارکن ہوں۔ 12 فروری سے لے کے 12 مارچ کے دوران کسی دن الیکشن کمیشن الیکشن کا اعلان کر سکتا ہے۔ باقی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی، میں تو پہلے ان کو کہتا ہوں کہ بھئی آنا ہے تو ابھی آ جاؤ، موسم ٹھیک ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور بعد میں جس دن عمران خان سینٹ میں اکثریت حاصل کر گیا تو پھر یاد رکھنا اس قانون میں وہ سارے کرپٹ اور ڈسانسٹ اور منی لانڈر کے خلاف وہ ایسے قانون لائے گا کہ آپ کی چیخیں نکلیں گی۔ بہتر ہے درمیانی راستہ اختیار کیا جائے۔ نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے کیا ڈیڈ لاک ہے اور کیا دیکھیں ابھی تک تو برٹن کے ساتھ ہمارا معاہدہ کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کی خبر بریک کرنے کے لیے کہہ دوں کہ وہ جنوری میں آ رہا ہے یا فروری میں آ رہا ہے، ہماری کوئی ٹریٹی نہیں ہے برٹن کے ساتھ، اور نہ ہم اسحاق ڈار کو لا سکے، اللہ ہی لائے گا تو لے کے آئے گا اس کو۔ جی بھائی،
میں آ گیا ہوں, کسی سے نہیں کیا جائے گا. میں فون اپنا خود اٹھاتا ہوں اور میں ڈنڈے والا وزیر ہوں. میں جھنڈے والا وزیر نہیں ہوں, میرے جھنڈے کے پیچھے ڈنڈا بھی ہے, اور یہ ڈنڈا انہی چوروں اور لٹیروں کے لیے ہے جو عام آدمی کا کام نہیں کرتے اور بڑے لوگوں کے نیچے لگے رہتے ہیں. لاسٹ کویسچن. سر کرونا کی جو لہر ہے وہ خطرناک حد تک پہنچ گئی ہے اور پی ڈی ایم کی اپنے جلسوں پر قائم ہے. پی ڈی ایم کو کرونا کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ میرے بھائی ان کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے, میں آپ کہیں کہ نرم زبان میں گفتگو کرتا ہوں. میرا کام ہے میں سب کا نام احترام سے لوں, مریم کا بھی نام احترام سے لوں. دیکھیں یہ کہیں نہیں جا رہا عمران خان. جس نے شرط لگانی ہے پاکستان میں مجھ سے لگا لے کہ وہ نہیں جا رہا, ان سے تو نہیں جاتا. اگر ان میں یہ سمجھتے ہیں کہ بندے لا کے بیٹھیں جی ریزائن دینا دیں اور پھر ایک درمیانی الیکشن ہو جائیں گے اگر یہ ریزائن دیتے ہیں, کیونکہ یہ الیکشن کا ہی مطالبہ کرتے ہیں نا, ان کی سیٹوں پہ یہ الیکشن کرا دیں گے. ان کے ممبر اگر ریزائن دیں گے تو انہی کی سیٹوں پہ الیکشن کرا دیں گے تاکہ ان کی یہ بھی خواہش پوری ہو جائے. تھینک یو ویری مچ. A1 TV, سب پہ نظر, اندر کی خبر.